محبت کی وجہ سے لڑکے کا بے دردی سے قتل اور بعد میں لڑکی کے جسم کے ٹکڑے۔ ایک دل دہلا دینے والا سچا واقعہ۔ یہ واقعہ جن خاتون نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، یہ ان کے کزن کے ساتھ پیش آیا اور میں انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میرے کزن کا نام یامین تھا۔ وہ چچا جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ روز ہمارے گھر آتا۔ ابو اور چچا میں بڑی محبت تھی۔ ان کا مکان ہمارے ساتھ تھا۔ پہلے ایک عمارت تھی، دادا جان کی وفات کے بعد تقسیم ہوئی تو دیوار اٹھا دی گئی۔ شروع سے ہی ہم دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے۔ جن دنوں ہم کالج میں تھے، اچانک یامین کا رویہ بدلنے لگا۔ اس کی توجہ پڑھائی کی طرف کم ہونے لگی۔ دراصل وہ ایک لیلا نامی لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ جہاں وہ اکیڈمی پڑھنے جاتا تھا، یہ اسی استاد کی بیٹی تھی۔ پہلے دونوں میں باتیں ہوئیں، پھر گاڑی چھننے لگی۔ اس معاملے کا علم کسی کو نہیں ہوا کیونکہ یہ بہت احتیاط سے ملتے تھے۔ ایک روز اچانک میرے کزن کے گھر والوں نے اس کی کتاب سے کوئی خط پکڑ لیا جو اس لڑکی نے یامین کو لکھا تھا۔ اب تو یامین کی شامت آ گئی۔ چچا نے خوب ڈانٹا اور اکیڈمی جانا بند کرا دیا۔ کچھ دن یامین بہت افسردہ رہا، کسی سے بات نہ کرتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ تعلیم میں بھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ چچا کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے بہت ڈانٹا، ماں نے پیار سے سمجھایا، کسی کی نہ سنی تو چچا جان نے پٹائی کر دی۔ سب کو افسوس ہوا کہ اتنا اچھا لڑکا ایک لڑکی کی خاطر مار کھا رہا تھا۔ ایک دن میں اسے سمجھانے گئی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ یامین میرے بھائی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھے بھلے تھے، پوزیشن لیتے تھے۔ نادیہ، مجھ کو اکیلا چھوڑ دو، میں تمہاری نصیحتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو تمہاری بھلائی کا سوچ کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ میرا وہ کزن تھا جس پر سارے اسکول کو فخر ہوتا تھا اور آج اپنی بے وقوفی سے مجنوں بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ ان دنوں چچی پریشان تھیں۔ پریشانی کے باعث وظیفے، دعائیں، دم درود، جھاڑو پھونک سب کر لیا۔ آخر میں وہ عالموں کے چکر میں پڑ گئیں۔ تعویذ گنڈے وغیرہ، یوں وقت کے ساتھ پیسہ بھی برباد ہونے لگا، پر یامین پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ بالآخر اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ اب یہ دونوں بس اسٹاپ پر ملنے لگے۔ اس تجدید وفا کا یہ اثر ہوا کہ میرے کزن نے پھر سے زندگی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ پڑھائی پر توجہ دینے لگا، امتحان کی تیاری کی۔ پوزیشن تو نہ لے سکا مگر اچھے نمبروں میں پاس ہوا، جس کی وجہ سے اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ لیلا بھی یونیورسٹی جانے لگی۔ دونوں کی ملاقات راستے میں ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال چلا اور یامین نے 1 سال اعزازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس دوران لیلا کے والد کراچی شفٹ ہو گئے۔ اب ان کا آپس میں ملنا ممکن نہ رہا۔ یامین پریشان رہنے لگا۔ عارف اس کا بچپن کا دوست تھا، ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے میرے کزن کو سہارا دیا، سنبھالا، ڈھارس بندھائی اور کہا کہ یار اپنے بارے میں بھی تو سوچو۔ اگر تم ایسے ہی مجنوں بنے رہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ کیا ریڑھی لگاؤ گے؟ آخر کیا کرو گے؟ پھر عارف ہی اسے کراچی لے گیا تاکہ لیلا سے رابطہ ہو سکے۔ بڑی مشکل سے رابطہ ہوا۔ کئی دن گزر جاتے تھے لیکن ملاقات نہ ہو پاتی تھی۔ کراچی جانے کا خرچہ الگ۔ عارف یامین کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لیلا کے گھر کے ارد گرد چکر پھراتا۔ کبھی وہ ملتی اور کبھی نہ مل پاتی۔ ایک دن لیلا کا پیچھا کرتے ہوئے گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عارف اور یامین کو تو چوٹ نہیں آئی لیکن گاڑی کا بڑا نقصان ہوا۔ اس نقصان کے باوجود بھی اس کو عقل نہیں آئی، حالانکہ اس کے والد نے بہت ڈانٹا تھا۔ ماں نے طرفداری کی کہ جانے دو، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، شکر کرو کہ جان بچ گئی۔ ماں نے بکرا ذبح کر کے بیٹے کی جان کا صدقہ دیا۔ عارف نے ایک دن چچا سے بات کی، ان کو سمجھایا کہ آپ بیٹے کے احساسات و جذبات کو سمجھیں، اس کی جانب سے اس قدر بے تعلق نہ رہیں کہ بڑا نقصان ہو جائے۔ وہ لیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ رشتہ لینے اس کے والد کے پاس جائیں، اس طرح آپ کے بیٹے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔
چچا جان نے کافی سوچا، چچی سے مشورہ کیا، وہ ماں تھی، بیٹے کی خوشی چاہتی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ عارف ٹھیک کہتا ہے، وہ یامین کا بچپن کا دوست ہے اور اس سے بہتر کوئی ہمارے بیٹے کی دلی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ اس کی مرضی کا خیال رکھیں۔ ابھی اس نے پڑھنا ہے، کمانا ہے، یہ اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ ہم شادی کی تاریخ لینے تو نہیں جا رہے، ہم صرف رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ رشتہ پکا ہو جائے گا تو ہمارے بیٹے کو دلی سکون حاصل ہو جائے گا اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ دے گا۔ مارے بھاندے انہوں نے چچا کو قائل کر لیا اور یہ لوگ کراچی لیلا کے گھر گئے اس کے والد سے رشتہ طلب کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور سوائے سادہ پانی کے کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اس رویے سے چچا جان بہت دل گرفتہ ہوئے، گھر آ کر بیٹے کو تاڑا کہ تیری وجہ سے ہم کو سب کی اٹھانا پڑی، وہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے شہر مسافت طے کر کے وہاں گئے تھے، پھر بھی خاطر تواضع نہ کی، اتنے بد اخلاق لوگ ہیں، وہ رشتہ بھی دیں تو ہم نے ان سے رشتہ نہیں جوڑنا۔ اس بات سے یامین کو گہرا دھچکا لگا۔ میرے کزن پر لڑکی والوں کے انکار سے بہت برا اثر ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ہمت ہار جاتا کہ اچانک لیلا اپنی پھپھو کے گھر آئی تو ہمارے گھر آ کر اس سے ملی اور کہا کہ تم مایوس مت ہو، میرے والدین آخر کار مان جائیں گے، تم میڈیکل میں داخلے کی کوشش کرو، مجھے یقین ہے اگر تم کو داخلہ مل گیا تو وہ تم کو قبول کر لیں گے۔ یامین نے یونیورسٹی چھوڑ کر پوری توجہ سے میڈیکل میں داخلے کے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی اور نئے سال میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے ماں سے اصرار شروع کر دیا کہ کراچی جائیں اور میرا رشتہ لیلا کے لیے طلب کریں، اس بار انکار نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں میڈیکل کا طالب علم ہوں، ان لوگوں کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کی خوشی کے لیے شوہر کی منتیں کرنے لگی۔ آخر کار چچا جان مان گئے، گرچہ وہ راضی نہ تھے، مگر اولاد انسان کو جھکا دیتی ہے۔ اس بار لیلا کی ماں نے آؤ بھگت کی اور باپ نے یہ شرط رکھی کہ اگر یامین ڈاکٹر بن گیا تو ہم رشتہ قبول کر لیں گے۔ یہ بڑی امید بھری بات تھی۔ یہ لوگ خوش آئے، یامین اور بھی محنت سے دل لگا کر تعلیم حاصل کرنے لگا۔ لیلا سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی اور فون پر بھی گاہے بگاہے بات چیت کر لیتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، یامین اب میڈیکل کے آخری سال میں تھا اور ڈگری ملتے ہی اس کا شادی کا ارادہ تھا۔ میرا کزن تو اپنی محبوبہ کی خاطر مستقبل بنانے میں لگا ہوا تھا، مگر لیلا کو بڑے شہر کی ہوا لگ گئی۔ پہلے اس نے ایک دفتر میں ملازمت کی، پھر کسی دوسرے آفس میں کام کرنے لگی۔ یہاں اس کی دوستی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جس کا تعلق ایک غلط کام کرنے والے گروہ سے تھا۔ انہوں نے لیلا کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا، اس سے ہیروئن وغیرہ اسمگل کراتے تھے۔ لیلا اب ان سے پیچھا چھڑانا بھی چاہتی تھی تو نہیں چھڑا سکتی تھی، گرچہ غلط کاموں میں پیسہ تو بہت ہوتا ہے مگر عزت بھی خطرے میں رہتی ہے۔ اس گروہ کے سرگنا کا نام ہیبت تھا اور ہیبت بہت حسین و جمیل کڑیل جوان تھا۔ اس کا دل لیلا پر آ گیا تو وہ اس کو غلط کام پر بھی مجبور کرنے لگا۔ لیلا ایسا نہ چاہتی تھی، وہ یامین سے محبت کرتی تھی اور اس کی وفادار رہنا چاہتی تھی، لیکن جس قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ گیا تھا وہ ایسے سیدھے اور شریف لوگ نہیں تھے کہ اس کی نسوانیت کو بتہ نہ لگاتے۔ جب ہیبت نے دیکھا کہ لڑکی اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے کتراتی ہے تو اس نے اپنے آفس سے اس کی ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرنا شروع کر دی، جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ یامین نامی لڑکے کی الفت کی اسیر ہے اور اس کی وفادار بھی ہے، اس وجہ سے وہ کسی اور سے دوستی کرنے سے کتراتی ہے۔ ہیبت نے لیلا کے دن رات حاصل کرنے کی خاطر اس کو اعتماد میں لے کر ایک جھوٹی داستان سنائی اور کہا کہ اگر تم یامین کو ہم سے ملوا دو
تو ہم اس کو ایسا مالی فائدہ دیں گے کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ لیلی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ان کے کہنے پر یمین کو فون کر کے آفس بلایا۔ اس کی ہیبت نے خوب خاطر مدارت کی۔ پھر جاتے وقت اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ان کو جہاں یہ کہیں چھوڑ کر آؤ۔ یمین نے کہا کہ مجھ کو بس اڈے چھوڑ دیں۔ ڈرائیور کے علاوہ 2 آدمی اور بھی کار میں بیٹھ گئے۔ اسے بتایا کہ ان دونوں نے بھی حیدرآباد جانا ہے، اس لیے ان کو بھی اڈے پر چھوڑنا ہے۔ ذرا رش کم ہوا، انہوں نے گاڑی کو سنسان رستے پر ڈال لیا اور دونوں آدمیوں نے یمین کا منہ بند کر دیا، اس کو رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا اور پھر اس کو گولیاں مار کر ویران جگہ پھینک کر فرار ہو گئے۔ جب یمین کالج نہ آیا تو اس کے دوست گھر پتہ کرنے آئے۔ چچی جان نے بتایا کہ لیلی کا فون آیا تھا۔ اس کے بعد یمین گھر سے چلا گیا اور آج 3 دن ہے وہ نہیں آیا۔ کالج سے بھی پتہ کیا گیا۔ چچا پریشانی میں لیلی کے گھر کراچی آئے مگر لیلی گھر پر نہ تھی، وہ جانے کہاں غائب تھی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ پولیس کو رات کے وقت گشت کے دوران ویرانے میں یمین کی لاش ملی، لیکن لیلی اب بھی غائب تھی۔ پولیس نے کافی تلاش کیا، آخر کار 5 دن بعد اس کی لاش بھی کچرے کے ڈھیر سے مل گئی۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھر کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیے گئے تھے۔ صبح جب مسجد میں اذان ہوئی اور لوگ نماز پڑھنے مسجد کی طرف گئے اور واپسی میں ان کو کوڑے دان پر کتوں کی یلغار نظر آئی، تب پولیس کو اطلاع کی گئی تو کوڑے دان سے پولی تھین کی تھیلیوں سے ایک جوان سال لڑکی کے جسم کے ٹکڑے برآمد ہوئے، لیکن اس کا سر نہیں ملا تھا۔ ٹکڑے جوڑ کر لاش بنائی گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ کچھ شقی القلب لوگوں نے لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد اس کو مل کر قتل کر دیا اور پھر لاش ٹکڑے کر کے کوڑے دان میں پھینک گئے۔ پولیس نے کافی تفتیش کی مگر قتل کرنے والوں کا سراغ نہ ملا اور نہ وجہ کا علم ہو سکا۔ اتنا ضرور پتہ چلا کہ جنہوں نے یمین کو گولیاں مار کر ختم کیا تھا، لیلی کے قاتل بھی وہی تھے اور آخر ایک شخص پکڑا گیا۔ اس کی موبائل فون کالز ٹریس کی گئیں تو پتہ چلا کہ لیلی نے ہی یمین کو بلوایا تھا۔ لیلی کے کمرے کی تلاشی میں پولیس کو کچھ کاغذات ملے جس سے پتہ چلا کہ وہ ہیبت کے گروہ تک پہنچی، اور جب ہیبت کا ایک ساتھی گرفتار ہو گیا تب پتہ چلا کہ دراصل ہیبت لیلی کی عصمت کو خاک میں ملانے کے درپے تھا۔ اس وجہ سے اس نے پہلے یمین کو رستے سے ہٹایا، پھر بھی لیلی نے اس کے ساتھ وقت گزارنے سے انکار کیا تو اسے زبردستی زیادتی کا شکار بنانے کے بعد قتل کر دیا۔ یوں ان دونوں کی معصوم اور والہانہ محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ آج چچی جان کا جو حال ہے وہ میں رقم نہیں کر سکتی۔ خود ہمارے دل روتے ہیں، چچا باولے سے نظر آتے ہیں، اور اس ماں کا کیسے حال لکھوں جس کا اکلوتا ہونہار بیٹا مستقبل کا ڈاکٹر اچانک دنیا سے چلا گیا۔ ظالموں کو اس کو قتل کرتے ہوئے ذرا رحم نہ آیا، اور لیلی کے گھر والے بھی ایک طرف اس کی دردناک موت کو روتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بدنامی پر خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے اور میرے چچا چچی کو صبر عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔